ٹھیک ہے، تو یہ ہے 4 مقالے کا ٹیکسٹ جو آپ کے نصاب میں شامل ہے. ہم لوگ اس کے متن کو پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے شروع کریں. جی شروع کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. در چگونگی شاعر و شعر او، یعنی شاعر کیسا ہونا چاہیے اس کے بارے میں بتایا اور اس کا شعر. اما شاعر باید کہ سلیم الفطرت، عظیم الفکرت، صحیح الطبع، جید الرویہ، دقیق النظر باشد. شاعر کو چاہیے کہ وہ یعنی ہر اس کی یعنی نیچرل طور پہ وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہر بات کو قبول کر لے، یعنی ایکسیپٹ کرنے والا ہونا چاہیے، اور اس کی فکریں جو ہوں بہت بلند ہونی چاہیے. سلیم الفطرت ہے نا. دیکھیے جو اس نے کچھ کوالٹیز مینشن کی ہیں اپنے پہلے لائن میں. ٹھیک ہے، مطلب اس کی عقل جو ہونی چاہیے وہ سلامت ہونی چاہیے. سلیم الفطرت ہے نا. فطرت کا تعلق جو ہے وہ آپ کے مینٹل بیہیویئر سے ہے نا. تو اس کو سلیم الطبع ہونا چاہیے نا. اس کے عقل کو سلامت پورا رہنا چاہیے نا. پھر کیا ہے، مطلب اس کی عظیم طبیعت الفکرت، جو ہے کہتے ہیں وہ مطلب ہے نا اس کی فطری طور پہ وہ کیسا ہو، سلیم ہو ہے نا، سلامت. سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ اس سے ہے. پھر کیا ہے، عظیم الفکرت. کیا مطلب ہوا؟ یعنی عظیم بلند فکر، بہت بلند یعنی فکر والا ہونا چاہیے. یہ سوچ صحیح الطبع، ہاں اس کی طبیعت کیسی طبعی طور پہ بھی طبیعت اس کی یعنی بہت صحیح صحیح ہونی مثلاً چاہیے. اچھی ہونی چاہیے. یہاں پہ جید الرویہ، طبیعت سے کیا مراد ہے؟ نیچر اس کا. ہاں ٹھیک ہے، ویری گڈ. اور جی پھر جید الرویہ، ہاں یعنی جید اچھا رویہ، وہ یعنی اس کا بیہیویئر جو ہونا چاہیے بالکل ٹھیک ہے. لوگوں کے ساتھ، یا روش جو ہونی چاہیے اس کی، تو وہ اچھا ہونا چاہیے. ویری بہت گڈ ٹھیک ہے. جید ہونا چاہیے. دقیق النظر، یعنی ایک دم بہت باریک سے باریک دیکھنے نظر ہونا والا، چاہیے، باریک بین ہونا چاہیے اس کا ہے نا، باریک گہری بین نظر ہونا والا ہونا چاہیے. چاہیے. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہونا چاہیے اس میں؟ دیکھیے یہ کوالٹیز بتا رہے ہیں. سلیم الفطرت ہونا چاہیے، اس کی فکر جو ہے بڑی ہونی چاہیے، عظیم فکر والا ہونا چاہیے ہے نا. اس کی طبیعت جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، خوش مزاج ہونا چاہیے ہے نا. طبیعت سے مراد اس کا جو بیہیویئر ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے. جید الرویہ، اس کا رویہ جو ہے وہ جید ہونا چاہیے ہے نا. ٹھیک ہے. پھر دقیق النظر ہونا چاہیے، اس کو گہری نظر والا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، مطلب ایسا نہیں کہ بہت سپرفیشیل ہو، بہت باریک چیزوں کو نہ سمجھ پائے. ٹھیک. پھر اتنا ہونا چاہیے. پھر کیا کہہ رہے ہیں، در انواع علوم، متنوع باشد، ہر علوم میں بہت زیادہ ایک دم یعنی ان کی اقسام ہر چیز کے ایکسپرٹ بارے ہونا میں چاہیے ہے نا. اس کو ہے نا ویرائٹی آف جو نالج کی جو ویرائٹی ہے، مطلب کسی ایک فیلڈ کا ایکسپرٹ نہیں ہو کے اس کے ہر علم میں مہارت ہونی چاہیے اس کی. ٹھیک ہے. پھر در اطراف رسوم اطراف، طرف کی مستطرف، جمع اطراف ہے، وہ در اطراف رسوم. ہاں مستطرف، یہ اس کا مینس ہم نے دیکھا تھا یعنی بہت ڈیپلی، بہت گہرائی سے، یعنی اپنے اطراف میں نہیں در اطراف رسوم ہاں مستطرف، مطلب جی جو جی اس کے ارد گرد جو رسم و رواج ہیں، جو چیزیں سوسائٹی میں پریولنٹ ہیں ہے نا، جو گرد و نواح کی جو رسمیں ہیں ہے نا، جو رسوم، آداب و رسوم اس کے گرد و نواح میں ہے نا مطلب چل رہی ہیں. ٹھیک ہے. وہ اس سے اس کو پسندیدہ ہونا چاہیے. وہ چیز مستطرف جو کہتے ہیں، مطلب اس کی طرف اس کو رغبت ہونی چاہیے ہے نا، پسند. اس کو اس سے ایسا نہیں ہے کہ جیسے آپ کے ارد گرد، مان لیجئے کہ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جیسے میں مسلم ہوں ہے نا، اور میرے بغل میں کوئی ایسی رسم کر رہا ہے جو کہ ہمارے اس کے خلاف ہے نا.
تو ہمیں اس کو ناپسندیدہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے، ہے نا، مطلب پسند کر کے آپ یہ دیکھیے کہ کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے وہ، ٹھیک ہے نا. تو جو رسوم ہے اطراف میں جو چیزیں ہیں اس کو وہ پسند کرنے والا ہو، زیرا کے کیونکہ زیرا کے چنان کے شعر در ہر علمی بیکار ہمیشہ ود، یعنی کیونکہ یہ شعر جو ہوتا ہے وہ ہر علم میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کا کام یوز آتا ہوتا ہے. ہے، بہت خوب. کام آتا ہے. شاعر باید که در مجلس محاورت خوشگوئی بود و در مجلس معاشرت خوشروئی بود. یہ بود ہے کہ بود ہے؟ باید ہے نا تو بود ہوگا، ہے نا. دیکھیے مضارع کا استعمال اور مصدر کا استعمال اس کو ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ کیسے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. بودن سے بود نہیں ہے، یہ بود ہے. ہاں، شاعر باید کے در مجلس محاورت خوشگوئی بود. کیا مطلب ہوا؟ جی، در مجلس معاشرت خوشروئی، یعنی شاعر کو چاہیے کہ وہ مجلس محاورت میں، یعنی جہاں پہ شعراء کی اگر محفل ہے نہیں، یا دیکھیے دو چیز ہے، آگے پورا جملہ وہاں تھوڑا سا اور آگے تک پڑھتی تو اور زیادہ اچھا ہو جاتا کہ در مجلس محاورت خوشگوئی بود و در مجلس معاشرت خوشروئی. خوشروئی، ٹھیک ہے. دیکھیے خوشگوئی، خوش روئی، خوشگو مطلب اچھی بات کہنے والا، خوش روئی مطلب اچھا دکھنے والا. ٹھیک ہے. مطلب کیا ہوا کہ جب وہ گفتگو کی محفلوں میں جائے، گفتگو کی مجالس میں جائے، ٹھیک ہے نا، تو وہ خوش بیان ہو. ٹھیک ہے. اور جب مجلس معاشرت، جب سوسائٹی میں آپ جاتی ہیں، عیش و عشرت کی، عیش و مسرت کی محفلوں میں آپ جاتے ہیں، تو پھر کیا رہنا چاہیے؟ خوش روح ہونا چاہیے، اس کو خندہ پیشانی سے پیش آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. جی. پھر آگے پڑھیے. و باید که شعر او بدان درجه رسیده باشد که در صفحه روزگار در منظور صحیفہ باشد. روزگار، صحیفہ ہے نا، کتاب صحیفہ. ہاں، صحیفه روزگار، صحیفه روزگار منظور باشد. اس کا شعر اس لیول پہ، یعنی اس درجے پہ اس کا ہونا چاہیے کہ جو صحیفہ روزگار ہوتے ہیں، ہے نا، مطلب مطلب جس دوران وہ چیزیں کہی جا رہی ہیں، جیسے آج کے جو صحیفے ہیں، جیسے بڑے بڑے جرنلز ہیں، اخبارات ہیں، صحیفے تو وہی ہوتے ہیں نا جو بات کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے اس کو ریکارڈ کیا جا سکے، لکھے جا سکے. ٹھیک ہے. یہ سمجھ نہیں آ رہا کیا نام. ہاں، یہ شاید ہاں، یہ جو ہے یہ پرنٹ جو ہے بہت صحیح نہیں ہے، تو یہاں پہ ایک ذرا مسئلہ. ایک سیکنڈ چلیے دیکھتے ہیں اس کو. وبر السنئے کیا ہے؟ وبر السنئے احسار مقرو وبر صفائن بنویسند. اچھا، یہاں پہ کچھ مس پرنٹ ہے، اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں. وہ بے نویس مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کو جو اس زمانے کی جو کتابیں ہیں، جو صحیفے ہیں، اس میں اس کو لکھا جا سکے، اور پھر جو پڑھنے والوں کے لیے بھی ہاں کچھ لکھا بھی جا سکے. پھر آگے ہے وہ در مدائن کیا ہے؟ بے خانند، ہے نا، اور پھر شہروں میں اس کو پڑھا بھی جا سکے، ہے نا، کہ خط او کیا ہے کہ خط او فروغسم افضل از شعر بقائی اسم است، یعنی وہ اس کا شعر ایسا ہو کہ جو یعنی اس کے نام کو باقی رکھے. بالکل ٹھیک ہے، یعنی اس کا نام اس سے جو ہے فیمس ہو جائے. وَالتَّمَسْطُورُ وَمَقْرُونَ باشد این معنی بے حاصل، اور جب تک کہ وہ یعنی پڑھنے کے قابل نہیں ہوگا یا مثلا اچھا لگنے والا نہیں ہوگا، تو یہ معنی جب تک حاصل ہی نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا نام بھی روشن نہیں ہوگا یا وہ مثلا لوگوں کو پسند بھی نہیں آئے گا شعر. مقروء کا میننگ سر دیکھا تھا، یعنی پڑھنے کے قابل. بالکل ٹھیک ہے. چون قرات ہے نا، شعر قرات جو ورڈ نہیں ہے اسی سے میں نے آپ سے بتایا تھا نا کہ ایک
جو دیکھیے ایک جو ہم نے ٹیکسٹ پڑھا تھا ہے نا، اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح پیور پرشین کے ورڈز تھے اور بہت آسان آسان ورڈز اور جملے کا استعمال ہوا تھا. ٹھیک ہے جی تو بیسک آئیڈیا کیا ہے کہ جو اشعار کا مقصد ہے وہ کیا ہے، بقائے اسم است ہے نا. مطلب یہ ہے کہ اس سے اس کا نام باقی رہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ جب تک اس کو پڑھا، دیکھیے اس نے کیا کہا پچھلے جملے میں، یہ کہا کہ اس کو ریکارڈ کیا جائے صحیفوں میں، کتابوں میں ہے نا، اور اس کو محفلوں میں پڑھا بھی جائے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہ چیز ڈیڈ ہو جائے گی ہے نا. مطلب جب تک لکھا اور پڑھا نہیں جائے گا تب تک بقائے اسم کی بات کر رہا ہے وہ حاصل نہیں کیا سکتا. مستور و مقرو نہ باشد، یعنی جب تک دیکھیے مستور مطلب سطر کرنا، کسی چیز کو لکھنا، تحریر کرنا، اور مقرو مطلب پڑھنا. ٹھیک ہے نا، تو جب تک لکھا اور پڑھا نہیں جائے گا ان معنی بحاصل نہ آیات ہے نا. مطلب یہ جو میں بات جو کہہ رہا ہوں کہ اس کو بقائے اسم اس میں شامل وہ ہو، نہیں رہتا. نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے، اب اسرا آپ پڑھیں گی. وچن شعر بدن درجے نہ باشد، پڑھیے. وچن شعر بدن درجے نہ باشد تا عصر اورا. سر یہ کیا ہے؟ عصر نہ بود نہ باشد تاثیر اورا، عصر جی نہ بود و پیش از خداوند خود بمیرد. ہاں، چن شعر بدن درجے نہ باشد، اور جب شعر اس درجے کا نہیں ہوگا، جب تک کہ شعر اس درجے کا نہیں ہوگا اس کی تاثیر جو ہوگی وہ مؤثر نہیں ہوگی. تاثیر او اثر نہ بود. ٹھیک ہے نا، سمجھ رہی ہیں؟ تو تب تک اس جی سر. تاثیر جو ہے مؤثر نہیں ہوگی، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. وہ پیش از خداوند خود بمیرد، اس جملے کا کوئی مطلب بتا دے تو میں جو ہے اس کو ایک بڑی سی پارٹی دوں جب بھی لکھنؤ میں آئے. تو یہاں پہ و پیش از خداوند خود بمیرد، یہ کہنا چاہ رہے ہیں شاید کہ مثلا وہ خدا مطلب مرنے سے پہلے خود میں ہی مر جائے گا. خداوند خود، یہاں خداوند خود سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ خود بھی. پیش از خداوند خود یعنی خدا جو اس کو موت دے، مثلا جیسے انسان نارملی یعنی مرتا ہے وہ اس سے پہلے یا انسان خود مر جائے. اچھا چلیے ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ ضمیر کا مؤثر نہیں ہوگا وہ اپنے مالک. دیکھیے شعر کے بارے میں بات ہو رہی ہے، شعر بدن درجے نہ باشد. دیکھیے میں نے بار بار کہا ہے کہ کس کے مرنے کی بات ہو رہی ہے. بے میرد جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے وہ کس چیز کے لیے استعمال ہوا ہے، اس کا فاعل کیا ہے، مطلب اس کا سبجیکٹ کیا ہے. بے میرد کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ ہاں صحیح ہے، تو شعر کے لیے. کس کے لیے اسرا؟ شعر کے لیے. ہاں یہ ہوئی نا بات، تو اب پارٹی میں لوں گا. ٹھیک ہے، آپ لوگ شاعر کو مار رہی ہیں، یہاں شاعر کو مارنے کی بات نہیں کہہ رہا ہے، وہ شعر کی بات کر رہا ہے کہ شعر جو ہونا چاہیے وہ اس درجے کا ہونا چاہیے کہ اس کا اثر جو ہے، اس کی تاثیر جو ہے مؤثر برقرار رہے. وہ پیش از خداوند خود بے میرد نہ بود، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو کیا ہو جائے گا کہ جو اس کا خداوند، اس شاعر کا اس شعر کا خداوند کون ہوا، اس شعر کا مالک کون ہوا؟ ہاں، تو ایسا ہوگا کہ شعر جو ہے شاعر سے پہلے ہی مر جائے گا. ٹھیک ہے، اب سراج بھائی اتنے سارے اشعار کہہ رہے ہیں اور لوگ دنیا بھر اس کو پڑھ رہے ہیں، پھر بعد میں جمع ہوگا تو خوب دنیا بھر میں لوگ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور اگر وہ لکھا نہیں جائے، ان کے فیس بک سٹیٹس پہ نہیں آئے اور دنیا بھر میں جمع عمر نہ ہو تو کیا ہوگا، وہ کتابوں میں بند ہو جائے گا، پھر اس کو کون جانے گا. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیے دو باتیں میں بتا رہا ہوں، بہت امپورٹنٹ ہے، اس بات کو سمجھیے. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مجھے تو چونکہ فارسی آتی نہیں ہے تو مجھے پھر جو ہے وہ مطلب جیسے میں سمجھ پاتا ہوں میں اسی طرح سے سمجھا بھی پاؤں گا آپ لوگوں کو. ٹھیک، تو کبھی بھی میں بار بار ایک چیز ریپیٹ کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے ہے نا، کہ ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ٹیکسٹ میں سبجیکٹ ٹریک کرنے کی کوشش کریے. ٹھیک ہے،
اب دیکھیے ایک چھوٹا سا جملہ تھا، شیر وچن شیر بدین درجے نہ باشد تاثیر او اثر نہ بود و پیش از خداوند خود بے میرت. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے بقائے اسم کی بات کر رہا ہے وہ. ٹھیک ہے، تو وہ اس شاعر کا کب زندہ رہے گا، وہ اس کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب کلیئر ہے یہ والا لائن کہ شعر کو اس درجے کا، جب تک اس درجے کا نہیں ہوگا، جو اس سے پہلے جو بات کہی گئی ہے نا، مستور و مقروء نہ ہوگا، تو کیا ہوگا کہ اس کا اثر جو ہے نہیں رہ جائے گا، اور اس کی وجہ سے ایسا ہوگا کہ شاعر کے مرنے سے پہلے وہ شعر خود مر جائے گا، مطلب وہ پھر ریکارڈ نہیں کیا جائے گا. تو ٹھیک ہے، وچن پڑھیے 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 اسرا. وچن اورا در بقائے خیش اثر نیست، در بقائے اس میں دیگر چے اثر باشد، چه اثر باشد. اما اب بس شاید بس 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 وچون اورا در بقای خیش اثر نیست، در بقای اسم دیگری چه اثر باشد. پڑھیے. اب یہاں پہ چن اورا کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ بتائیے. شعر کے لیے. ہاں، کہہ رہا ہے کہ اور جب شعر کو اپنی بقا، مطلب شعر اتنا اثردار ہے ہی نہیں کہ اپنی بقا کو بچا سکے. ٹھیک ہے، اپنے کو باقی رکھ سکے، اپنا ایگزسٹنس سیکیور کر سکے، تو در بقائے اس میں دیگر اچھے اثر باشد. تو خاک وہ کسی شاعر کا مطلب کو بچا کے رکھے گا وہ. ٹھیک ہے، دیکھیے شاعر کتنا پاورفل ہوتا ہے اور شعر کو کیسا ہونا چاہیے، اس کو کتنی خوبصورتی سے یہ بتانے کی کوشش کرنا. ٹھیک ہے، پھر ایک اور پڑھیے، آگے پڑھیے. اما شاعر بدین درجے، سر درجے کے بعد کیا ہے؟ نہ رسد الا، نہ رسد الا در عنوان شباب. ہاں. وہ در روزگار جوانی، در روزگار جوانی 20,000 بیت از اشعار متقدمان یاد کی رد. ٹھیک ہے، آپ تو اس چیز کو بہت اچھے سے جان رہی ہوں گی اور سمجھ رہی ہوں گی. اگر آپ بابا سے بات کریں گی تو ان کو کم سے کم 20-25 ہزار اشعار یاد ہوں گے. آپ پوچھیے گا پیچھے ہیں آس پاس ہیں کہیں؟ باہر بیٹھے. ہاں، تو ان سے پوچھ کے آنا کہ کتنے اشعار یاد ہیں. نظام الملک طوسی نظامی عروضی سمرقندی یہ کہہ رہے ہیں، ایک دیکھیے، ایک تو شعر کی بات کہہ رہا ہے کہ شعر اثر انداز ایسا ہونا چاہیے، مؤثر ہونا چاہیے کہ وہ خود بھی بچا رہے اور اپنے خالق کو بھی بچا کے رکھے، اور اس کا خالق شاعر ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو. اب دوسری بات کہہ رہا ہے کہ اما شاعر بدین درجے نہ رسد. اب کہہ رہا ہے کہ شاعر یہ اپنے شعر کو اتنا مؤثر اس وقت تک نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے نا، یہ کوالٹی شاعر کے اندر تب تک نہیں آ سکتی الا در عنفوان شباب و در روزگار، در عنفوان شباب و در روزگار جوانی 20,000 بیت از اشعار متقدمان یاد کی رد و 10,000 کلمے از آثار متأخران پیش چشم کند و پیوسته دواوین استادان ہمی خواند و کیا ہے بات ہمیں گیرد و یاد ہمیں گیرد کہ در آمد و بیرون شد. ٹھیک ہے، اب دیکھیے کہہ رہا ہے کہ ایک شاعر کو کیا ہونا چاہیے، وہ اس لیول تک کب پہنچ پائے گا جب اپنے شروعات کے دور میں، وہ جو شباب اس کا جب شروع ہوتا ہے، مطلب بچپن ختم ہوا، پھر شباب، اور پھر اس کے بعد جوانی کے دنوں تک 20,000 اشعار بیت جو ہے وہ اپنے متقدمان کی، جو اس سے پہلے کے لوگ گزر چکے ہیں، اس میں سے 20,000 اشعار یاد نہ کر لے. ٹھیک ہے، اور متاخرین کے رسوم کے 10,000 کلمے. ٹھیک ہے، ورڈز جو ہے 10,000 ورڈز جو اس کے بالکل متقدمین، مطلب بالکل پہلے جو گزر چکے تھے، ہے نا، اپنے زمانے کے بہت پہلے کے،
اور پھر اس کے متاخرین جو اس کے بالکل کلوز میں جو گئے ہیں ان کے یہاں سے 20، جیسے ابھی متاخرین کا مطلب جیسے کانٹمپرری جو ورڈز ہیں اس میں سے کم 10,000 اس کے پاس کلموں کا کلیکشن، ورڈز کا کلیکشن ہونا چاہیے. وہ پھر اس کے جو استادوں کے جو استاد شاعر ہیں اس کے دواوین، ٹھیک ہے، ہمیشہ چاہیے اس کو کہ جو استادوں کے دیوان ہے اس کو پڑھتا رہے. ٹھیک ہے. اور آخری بات کیا کہ اور معلوم کرے کہ جو یاد ہمیں گیرت کے در آمد و بیرون شدن ایشن از مذائق و دقائق سخن برچے وجہ بودے است، کہ وہ جو چیزیں جو لے کے آ رہے ہیں استاد شاعر جو استعمال کر رہے ہیں، ہے نا، جو سخن کی جو باریکیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کی آمد اور بیرون، اس کا آنا اور اس کا جانا، ٹھیک ہے، اس کے جو مذائق اور دقائق، جو سخن کے جو مذائق اور دقائق ہیں، ٹھیک ہے، اس کی جو باریکیاں ہیں، مذائق باریکیاں، ٹھیک ہے جی، اور دقائق تنگیاں، ٹھیک ہے، جی، کو وہ سمجھے کہ کس طرح ان باریکیوں کو اور ان تنگیوں کو کس طرح سے، ہے نا، بدستا ترک و انواع شیر درتبو کیا مرقسم شود. چلیے یہاں تک بودے چرچے بودے است، ہے نا، یہاں تک دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے کس طریقے پہ ہوئی ہے. ابھی یہیں پہ کلوز کرتے ہیں، پھر اس کے آگے ہم لوگ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو دیکھیے اب دو چیز مجھے پتا نہیں کہ ٹائم اب کتنا رہ گیا ہمارے اس میں. ٹھیک ہے، ٹائم لگ بھگ ہو ہی گیا ہوگا. ٹھیک ہے، میں پھر ایک بار کوشش کرتا ہوں آپ کو بہت تیزی سے، ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے، میں بہت تیزی سے اگر ٹائم الاؤ کرے یا پھر ہو سکتا ہے یہ سیشن ہی کلوز ہو جائے، اگر نہیں ہوا تو میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں. دیکھیے اب یہ کیا ہے، میں نے بتایا تھا کہ اس کتاب کی بہت بڑی اہمیت ہے اس سینس میں بھی کہ ایک طرح سے نقد اور تنقید کے حوالے سے جب لوگ بات چیت کرتے ہیں تو اس کتاب کی اپنی ایک ویلیو ہے. ٹھیک ہے، یہ نظام الملک توسی اس میں شاعر اور اس کے اشعار کی جو کیفیت ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے، شاعر کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے اشعار کو کیسا ہونا چاہیے، اس کا وہ ذکر کرتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے اوپننگ لائن میں کہتا ہے کہ شاعر کو سلیم الفطرت، عظیم الفکرت، صحیح الطبع، جید الرویہ، دقیق النظر. ٹھیک ہے، یہ اس نے یہ ایڈجیکٹیوز کا استعمال کیا اور سب کو ہم نے پڑھتے ہوئے میں نے ایکسپلین کیا. میں دوبارہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا، ہے نا. سلیم الفطرت، اس کا جو فطرت ہے، اس کی جو فطرت ہے وہ سلیم، سلامت، عقل، ہے نا. مطلب دیکھیے، ہے نا، ہوش و حواس میں ہونا ہمیشہ بہت ضروری ہوتا ہے نا. سلیم، سلامت سے ہے یہ. عظیم الفکر، فکر کی عظمت بہت ضروری ہے نا. اگر آپ سب کچھ ہے اور آپ فکر نہیں ہے، ویژن نہیں ہے آپ کا، ٹھیک ہے، تو پھر آپ پھر اچھی شاعری نہیں کر سکتے. صحیح الطبع، ہے نا، آپ کا نیچر، آپ کا بیہیویئر، آپ کا ایٹیٹیوڈ، ہے نا. جید الرویہ، ہے نا، یہ اس کا آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، دقیق النظر، ٹھیک ہے، مطلب آپ کی نظر گہری ہونی چاہیے، شاعر کی نظر جو ہے گہری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی کوالٹیز ہونی چاہیے. پھر کیا، ودر انواع علوم متنوع باشد. ٹھیک ہے، اور جو ویرائٹی آف علوم ہے، جو آپ کے ارد گرد جو نالج سرکولیٹ کر رہی ہے نا، جو سائنسز ہیں، ویریس ٹائپس آف سائنسز، ان سب میں اس کو ایکسپرٹ ہونا چاہیے، ان سب کا ماہر ہونا چاہیے، ہے نا. ودر اطراف رسوم مسترف، ہے نا، اور جو ارد گرد کے گرد و نواح میں اس کے جو رسم و رواج چل رہے ہیں اس کو وہ پسند کرنے والا ہو، اس سے اس کی ایفینٹی ہو، اس کو سمجھتا ہو، اس کو، ہے نا، اس سے بھی اس کو ایکوینٹینس ہو، اس سے اویئرنس ہو اس کو. اور یہ ایسا کیوں ہونا چاہیے، چنن کے شعر در ہر علمی بکار ہمیشہ ود. ایسا کیوں ہے، کیونکہ ہر علم میں شعر کہا جا سکتا ہے. مطلب ایسا شعر جو ہے وہ کسی پرٹیکولر چیز کے لیے نہیں کہا جا سکتا، اس کا کوئی فیلڈ لمیٹڈ نہیں ہے، ان لمیٹڈ ہے، اس لیے ہر چیز کا نالج ہونا ضروری ہے. پھر آگے کہہ رہا ہے، شاعر باید کے در مجلس محاورت خوشگوئی بود
در مجلس معاشرت خوش روئی. دیکھیے یہ کتنی خوبصورتی سے، اور پھر اس میں جو کہنے کا انداز ہے اس کو بھی آپ غور کیجئے، کتنی خوبصورتی سے وہ کہہ رہا ہے کہ جب بات چیت کی محفل ہو، ہے نا، تو اس کو کیا ہونا چاہیے؟ خوشگو ہونا چاہیے، اچھے سے بات کرنے والا ہونا چاہیے. ہی شوڈ بی اے ویری نائس اسپیکر. خوشگو بابا، خوشگو، اچھا کہنے والا. اور جب مجلس معاشرت، جب سوشل گیدرنگز میں جب وہ جائے، ہے نا، عیش و عشرت کی محفلیں، اور جب عیش و مسرت کی محفلوں میں جائے، ہے نا، تو خوش روئی بابت، تو مطلب اس کو پریزنٹیبل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، خندہ پیشانی سے رہنا چاہیے، خوش روح، خوبصورت مطلب سے رہنا چاہیے. وہ باید کہ شعر او بدن درجہ رسید باشد کہ در صحیفہ یہ روزگار منظور باشد، ہے نا. اور اس کا شعر اس درجے کا ہونا چاہیے کہ اس زمانے میں جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں اس کو اس میں لکھا جائے، لوگ اس کو نوٹ کریں، جو اس کے میگزینز ہیں اس میں سرکولیٹ کریں. ٹھیک ہے، یہاں پہ کچھ مس پرنٹ ہے، میں اس کو چھوڑتا ہوں. اسی سے جڑی ہوئی کچھ بات یہ ہے کہ وہ وہی مقروء کی بات کر رہا ہے کہ اس میں پڑھا جائے السنا، ہے نا، صفائن بنویسید، وہی دونوں چیزیں وہی ہے، مطلب لکھا اور پڑھا جائے. اور پھر شہر کی جو محفلیں ہیں اس میں اس کو پڑھا جا سکے. ٹھیک ہے، اور پھر اسی یہ سب چیزیں کیوں ہو، کیونکہ اس کا مقصد کیا ہے کہ ان سب جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو از شعر بقائے اسم است، مطلب یہ ساری چیزیں جب چاہیے. ٹھیک ہے، مطلب جو شرفا ہیں ان کی محفلوں میں پڑھی جائیں، وہ لوگ پڑھیں اس کو، جو بیاضے ہیں، جو صحیفے ہیں اس میں اس کو لکھے جائیں، اور جو شہر کی محفلیں ہیں اس میں اس کو پڑھا بھی جا سکے. اور اگر ایسا ہوگا، ٹھیک ہے، تو اشعار کا جو سب سے امپورٹنٹ ہے، شعر کہنے کا جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ کیا ہے؟ کہ بقائے اسم ہے نا، کہ اس آدمی کا نام باقی رہ سکے. اور وتا مستور و مقروء نہ باشد، اور جب تک سطر، مستور سطر سے ہے، تو جب تک لکھا اور پڑھا نہیں جائے گا، ان معنی بے حاصل نہ آیت. تو یہ جو مقصد ہے بقائے اسم کا، اس کو جو ہے وہ کسی بھی صورت سے اس مقصد کو حاصل نہیں کیا جا سکتا. وچن شعر بدن درجے نہ باشد تاثیر او اثر نہ بود. ٹھیک ہے، اور اگر شعر اس درجے کا نہیں ہوگا تو اس کا نہیں ہوگا کہ اس کا اثر رہ جائے. وہ پیش از خداوند خود بے میرت، تو کیا ہوگا کہ وہ اپنے مالک سے پہلے ہی شعر مر جائے گا. یعنی اس کی لائف اگر اس کو ریکارڈ ہی نہیں کیا گیا، لکھا نہیں لوگوں نے، بیاض میں درج نہیں ہوا، تو کیا ہوگا؟ وہ پھر ویسٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہ چن اورا در بقائی خیش اثر نیز در بقائی اس میں دیگری چے اثر باشد. اور جب وہ شعر خود ہی مر جائے گا تو وہ اپنے مالک خالق یعنی اس شاعر کو کیسے بچا کے رکھ سکے. ٹھیک ہے، تو شعر کی خصوصیت یہاں تک ہے. میں نے بہت ڈیٹیل میں بتایا تھا، میں اس کو دوبارہ نہیں پڑھ رہا آپ کے لیے. ڈیٹیل میں یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ شعر، یہ جو جملہ ہے اس کے سبجیکٹ کو ٹریک کریے. اس میں لوگ ترجمہ کرنے میں بہت غلطیاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اس کو بہت اچھے سے سمجھ کے ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے. ورب کا فائل کون ہے، کس کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے. اور آخری یہ کہ اما شاعر بدین درجہ نہ رسد الا در عنفان شباب و در روزگار جوانی 20,000 بیت از اشعار متقدمان یاد کی رات. ٹھیک ہے، اور کہا کہ شاعر تب تک ایسا نہیں ہو سکتا جب تک کم سے کم 20,000 جو ورسز ہیں، 20,000 اشعار اپنے متقدمان کے یاد کر لے، اور 1,000 جو ورڈز ہیں اپنے کانٹمپرری ورڈز، جس زمانے میں وہ رہ رہا ہے، متاخرین، جو لیٹسٹ ووکیبلری ہے، اس میں کم سے کم 10,000 کلمے اس کو یاد نہ ہو جائے. ساتھ ہی کیا ہونا چاہیے کہ جو استاد شاعر گزرے ہیں کلاسک کی، جو ان کے پہلے کے استاد شاعر گزرے ہیں، اس کے دیوان کا مطالعہ اس کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. اور اس سے اس کو کیا ہوگا، اس کو پتا چلے گا کہ جو شعراء جو اپنی بات چیت میں، اپنے سخن میں، اپنے اشعار میں جو باریکیوں کا استعمال کرتے ہیں، کون سا لفظ کہاں پہ لانا ہے اور کس مفہوم میں لانا ہے نا، اس کی جو تنگی ہے، اس کی جو مطلب دقائق ہیں اس کے، اور جو مذائق ہیں اس کا کس طرح سے وہ اس کو آمد لایا جا رہا ہے، اس کو پھر لے جایا جا رہا ہے، وہاں سے ہٹا لیا جا رہا ہے، اس سے اس کو جو ہے اویئرنیس ہو سکے. ٹھیک ہے، تو یہ ٹھیک ہے، ابھی ہم نے یہاں تک مطالعہ کیا ہے. ٹھیک ہے، میں اس کو یہیں پہ ابھی کلوز کرتا ہوں.
اگر آپ لوگوں کو کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو مجھ سے پوچھئے، میں پھر اس کو آنسر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ مجھے بعد میں بھی پوچھ سکتی ہیں، لکھ کے پوچھ سکتی ہیں، ایک بار پڑھ لیجئے آپ لوگ، پھر اس کے بعد ہم لوگ اس پہ گفتگو کریں گے. تو آج ہم نے ٹیکسٹ در چگونگی شعر و شاعر در چگونگی شاعر و شعر او جو 4 مقالے کا متن ہے، اس کا پہلا حصہ ہم نے آج ایک پورشن ہم نے ختم کیا ہے اس لیکچر میں. تھینک یو.